بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے، اور بے انتہا درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو دنیا کے عظیم رہنما اور منصف ہیں۔ خلیفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک دفعہ خطبہ دے رہا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خدا کی قسم، تم نے نہ تو مال کی تقسیم برابر کی اور نہ انصاف سے کام لیا، بلکہ فلاں فلاں برائیاں کی۔ اس شخص کی باتیں سن کر ہارون الرشید غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ نماز کے بعد اس شخص کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے ایک آدمی ملک کے بڑے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی دو اونچی لکڑیوں کے درمیان بندھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے دو جلاد کوڑے لیے کھڑے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، اس شخص نے آج ایسی باتیں کی ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ بتائیے، اسے قتل کی سزا دی جائے یا کوڑوں کی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کئی بار اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پاک ذات کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو بعض لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کرنا کہ انہوں نے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف کیا، یہ کتنی سخت بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے عدل سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ بس یہی فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ختم کر دی، نہ کہنے والے کو ملامت کی اور نہ اسے کوئی سزا دی۔ ایک دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے بیانات سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ انصاری نے غصے سے کہا، آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سخت گستاخی کی بات تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخی سے درگزر فرمایا اور انصاری کو معاف کر دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کی یہ مثالیں پیش کی تو ہارون الرشید کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے اس شخص کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انسانی جان بچا لی۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق